آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں آسمان اور زمین یعنی اوپر اور نیچے سے رزق کون دیتا ہے، کھانا کون دیتا ہے؟ یا تمہارے کان اور آنکھیں یعنی تم کو دیکھنا اور تمہارا دیکھنا اور تمہارا سننے کا مالک کون ہے؟ کون دیا یہ تمہارے کو طاقت سننے کی اور دیکھنے کی؟ اور زندہ کو مردہ یعنی جاندار کو بے جان چیزوں سے کون نکالتا ہے؟ اور مر گئی سے چیز کو زندہ کون کرتا ہے؟ اور نظام ہے یہ پورے کائنات کا سسٹم کون چلاتا ہے؟ اس کی پلاننگ کون کرتا ہے؟ سو وہ کہہ اٹھیں گے، وہ کیا بولیں گے کہ اللہ کون کرتا ہے، پوچھیں گے تو وہ بولیں گے اللہ۔ تو آپ فرما دیجئے پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ رسول اللہ سے بولے اللہ پاک تم ان سے پوچھو، جب اللہ کرتا ہے تو تم اس سے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس یہی عظمت والا وہ قدرت والا اللہ ہی تو ہے تمہارا سچا رب، بس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا تو گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ ابھی بیان کرے گا کہ یہ لوگوں کا جو ہے نا سوال تھا یہ کہ تمہارا کان کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا یہ کون کرتا ہے، زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے، یہ سب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ پروف ہو جا رہا، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پروف ہو رہا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے تو ہیں مگر شرک کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی جو ہے نا بدماشیاں کرتے ہیں۔ ثابت فرمانے پر ثابت ہو کر رہا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان سے معلوم کریے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے پھر زندگی کے معدوم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ لوٹائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم جو بتاں بناتے، تم جو کریٹ کرتے اس میں سے کوئی ایسا ہے کہ زندگی شروع کرے، کوئی کسی کی زندگی پیدا کر کے کسی کو شروع کرے اور پھر مر جانے کے بعد پھر اسے دوبارہ زندہ کرے، دوبارہ لوٹائے؟ کوئی ایسا ہے تمہارے پاس؟ آپ فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی زندگی کو عدم سے یعنی کچھ بھی نہیں تھی، زیرو سے ون میں لاتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، آفرینش کا آغاز کرتا ہے یعنی بگننگ کرتا ہے زندگی کی، پھر وہی اس کا اعادہ بھی فرمائے گا، یعنی وہی اس کو چیک بھی کرے گا، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان سے دریافت کریے، آپ ان سے معلوم کریے کیا تمہارے بنائے ہوئے بتاں شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے یا تم کو اللہ کی طرف لے جا سکے؟ کوئی ایسا بت ہے جو تم کو اللہ کی طرف ڈائریکٹ کرے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی دین حق کی ہدایت فرماتا ہے، اللہ ہی ہدایت کرتا ہے، تو کیا جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہیں پاتا یعنی خود کچھ راستہ نہیں ملتا مگر یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے، یعنی اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے، جیسے کفار اپنے بتوں کو حسب ضرورت اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ڈاؤٹ ہے کچھ؟ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ، ان کی ضرورت کے حساب سے، یعنی اب ایک جگہ پوجا کیسے رکھے، اب یہاں سے ان کو اٹھا کے لے جانا پڑتا، ان کو خود تو نہیں جا سکتے وہاں، ادھر رکھ کے پوجا کرنا ہے تو ان خود نہیں آتے، ان کو اٹھا کے ادھر سے ادھر لے آنا پڑتا۔ جیسے کفار اپنے بتوں کو حسب ضرورت اٹھا کر لے جاتے ہیں،
سو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ صرف وہم یعنی گمان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کے دماغ میں آتا ہے اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، گمان جو آتا ہے نا، دماغ میں جو خیال آتا نا، وہ حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی حق سے وہ تھوڑا بھی بے نیاز، یعنی بے نیاز مطلب یعنی پرواہ نہیں ہے اس بات کی، ایسا نہیں کر سکتا وہ تھوڑا بھی۔ گمان جو ہوتا ہے نا وہ حق سے تھوڑا بھی تم کو بے پرواہ نہیں کر سکتا انہیں۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتا ہے یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، یعنی قرآن تو ایسا ہے جو اللہ وحی کرا، جو اللہ تعالیٰ انفارمیشن بھیجے زمین پہ وہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے قرآن کے اپنے من مانی کچھ بھی لکھ لیا گیا اس کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کتابوں کی کنفرمیشن کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے لوح میں یا احکام شریعت میں لکھا ہے، یعنی ایک کتاب ہے اوپر، لوح اس کا نام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ، اور یا احکام شریعت جو شریعت میں جو لکھا ہے، جو حرام حلال کیسی زندگی گزارنا، اور اس کی جو کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل اس میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی ایکچول حقانیت میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اس کے ریئل ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ یہ تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا رب کی طرف سے ہے یہ قرآن۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے رسول نے خود گھڑ لیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ خود بنا لی کیا؟ آپ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل کوئی ایک صورت بھی لے آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بولیں جاؤ پھر اگر میں گھڑ لیا نا تو اس کی ایک جیسی ایک صورت تو بھی لے کے آؤ، تم لے کے آ کے میرے کو دکھاؤ، اس کے ایکول کوئی ہے تو تمہارے پاس اپنی مدد کے لیے، یعنی اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ یہ اس کلام الہی کو جھٹلا رہے ہیں جس کا علم وہ احاطہ بھی نہیں کر سکے تھے، جس کی نالج بھی نہیں تھی اور جس کو معلوم بھی نہیں کر سکے تھے، اس کے بارے میں اولا جو نا ان کو معلوم بھی نہیں مگر اولا جھٹلا رہے ہو بات کو، اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھل کر نہیں آئی، یہ قرآن کی حقیقت بھی اس زمانے میں لوگوں پہ کھلی نہیں تھی ابھی جو ان سے پہلے ہو کر گزرے ہیں۔ سو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا، پہلے کے زمانے کے امتوں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا، اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک فرمانے یہ قرآن جو ہے نا اس پہ کوئی تو ایمان لائے گا اور اس میں سے ایسا ہوگا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ جھگڑے کرنے والے، فساد جو کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔